کہتے جی کہ میں گھر میں اکیلا مسلمان ہوں، والدین اور باقی خاندان سب ہندو ہیں، مجھے بڑی پریشانی، میرا بہتر طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ جہاں انسان کو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے نا، پھر وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی مسلمان علاقے میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہوں، جہاں مساجد ہوں، جہاں مدارس ہوں، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہو، وہاں چلے جائیں، اور کوئی حل نہیں، ورنہ وہاں وہ آپ کو کبھی معاف تھوڑا کر دیں گے۔ میری شادی کو 27 سال کی عمر ہو گئی، شادی سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اب یہ ہے کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آنکھوں میں، انتڑیوں میں، گندم اور جو وغیرہ کی چیزیں کھانے کی پابندی ہے۔ میری بیٹی یہ بیماری کوئی شادی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اگر شادی سے ہوتی تو پہلے سال ہو جاتی نا۔ 27 سال گزر گئے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، انسان کو معدے کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ مرض کی ماں ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی قرآن پہ یقین کرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد خود پانی پہ دم کر کے اسی نیت سے پی لیا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ شافیہ ہے، اس صورت میں شفا ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ لڑکی نوکری بالکل کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی جیسے تعلیمی ادارے ہیں لڑکیوں کو پڑھائے، جہاں مردوں سے کم واسطہ پڑھے تو پھر پردہ باقاعدہ رکھے، بالکل نوکری کر سکتی ہے۔ اگر نوکری نہیں کریں گی پھر ڈاکٹر کون بنے گی، نرس کون بنے گی، یہ مجبوری ہے، کیوں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اس کو بھی علم نشرح سورت جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا کریں۔ عورت نے اگر خلا کیا ہے رجوع کر سکتی، ہاں کر سکتی۔ ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل کرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی، اچھی بات ہے، تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے، یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، بھائیوں میں سے میں نے ان کے علاج پہ کم از کم 10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد وراثت کے انتقال کے وقت بھائی میرے یہ 10 لاکھ دیں گے، انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ خرچ کرو، اگر کہا تھا تو پھر ان سے حصہ مانگو، نہیں کہا تھا تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ بھائی تو کیوں مانگتے ہو، زندگی میں تو مانگا نہیں، اپنے باپ کے بڑے فرما بردار بنتے رہے، جب باپ فوت ہو گیا تو اب بھائیوں سے کہتے کہ 10 لاکھ مجھے دو، کیوں، آپ سے کس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ خرچ کرو؟ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو تو ڈھانپ رکھتی ہیں لیکن باقی بدن کو نہیں ڈھانپتی، کہتی ہیں صرف بالوں کے ڈھانپنے کا حکم ہے، باقی بدن کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پھر بالوں پہ کپڑا باندھنے، قمیض بھی اتار دے، کیا اس کے بھائی حکم نہیں ہے نا آپ کو، کوئی جہالت کی حد ہے، یعنی جس کا بال بھی نظر نہ آئے تو اس کا باقی بدن کیوں نظر آئے، کوئی بات کو سمجھا کرو نا کہ عورت کا سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہو رہا ہے، سب بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر ولادت دیکھیں، ولادت کا کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت ہو اور وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا ہٹائے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دے، یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عورتیں جب لیبر روم میں جاتی ہیں سب کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، اور قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ پھیرا کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مینڈا بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، وَهَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا کم سے کم۔
میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں نا، جس نے کھایا اس کو پکڑو۔ اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ کس نے کھایا؟ ویسے یاد رکھو کہ مینا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنکریاں مارتے ہیں نا، جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مینا کی خصوصیت ہے کہ مینا میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے، لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیل اڑتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے، اللہ کی مخلوق ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اعمال صالح کو، ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، رزق حلال ہو، صدق کے مقال ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، دعائیں منظور ہوں گی۔ www.darsequran.com